بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلامی، ذی الحج کا مبارک مہینہ ہے اور آج 9 ذی الحج کی تاریخ ہے۔ کوئی مسلمان روئے زمین پہ بسنے والا اس بات سے ناواقف نہیں ہے کہ یہ عید قربان کا مہینہ یعنی قربانی والی عید کا مہینہ جو ذی الحجہ ہے، اس کی 9 ذی الحج کو فریضہ حج ادا کیا جاتا ہے۔ ہر شخص جانتا بھی ہے، ہر مسلمان دیکھتا بھی ہے۔ ہر سال آج کل کے ماڈرن دور میں حج کی تمام کارروائی اور جو فریضہ حج ادا کرنے والے مسلمان ہیں ان کو لائیو دکھایا جاتا ہے، یعنی حج کیسے کیا جاتا ہے، کہاں ہوتا ہے، اور یہ حج کا فریضہ ہر صاحب استطاعت مسلمان پر اللہ کی جانب سے واجب ہے، فرض ہے۔ یہ بات ہر انسان جانتا ہے۔ تو جو بات میں آج آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس حج کے مہینے میں 9 ذی الحج کو جو حج ادا کیا جاتا ہے اور حج کے دوران جو سب سے بڑا فریضہ آپ دیکھتے ہیں اور زیادہ تر دکھایا جاتا ہے، جانتے ہیں، جو لوگ خود حج کر کے آئے ہیں وہ بھی، اور جو ٹی وی پر سوشل میڈیا پر ہر سال حج کا فریضہ ادا کیے جانے والے کی جو نشریات ہیں وہ دیکھتے ہیں، تو ہر شخص، لیکن ایک اہم ترین بات جس کی جانب میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں، کوئی بھی شخص ہو جو حج کرنے جاتا ہے، وہاں پہ جو سب سے اہم ترین فریضہ طواف کا ہے، اس میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ خواہ کوئی شخص کتنا بھی صاحب اختیار و اقتدار کیوں نہ ہو، کتنے بھی بڑے منصب پر فائز کیوں نہ ہو، کتنا خوبصورت حسین و جمیل کیوں نہ ہو، کتنا دراز قد کیوں نہ ہو، کتنا صاحب حیثیت کیوں نہ ہو، خوبصورت ہو، کسی بھی ملک، کسی بھی قوم، کسی بھی ذات، کسی بھی برادری سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، چاہے کسی ملک کا وزیر، مشیر یا شہنشاہ اور بادشاہ اور صدر ہی کیوں نہ ہو، کوئی وزیر اعظم ہو، افواج کا سالار ہو اسلامی ممالک کا، کوئی بھی شخص ہو، لیکن دوران طواف آپ دیکھتے ہیں کہ ہر شخص ایک چادر میں ملبوس آپ کو نظر آتا ہے، 2 کپڑوں میں انسلے ہوئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی چاہے مفتی ہی کیوں نہ ہو، کوئی پروفیسر ہو، کوئی الحاج ہو، کوئی چاہے حجت الاسلام ہو، کتنا بڑا مولانا ہو، کسی شخص کو آپ ایسا نہیں دیکھیں گے کہ اس کے سر پہ عمامے سجے ہوں، اس کے سر پہ پگڑیاں سجی ہوں، اس کے سر پہ بہت بڑے اس نے تاج پہنے ہوں۔ ہر شخص سر سے ننگا ہوتا ہے اور پاؤں سے ننگا ہوتا ہے، کوئی تمیز نہیں ہوتی، کوئی امتیاز نہیں ہوتا۔ تمام مسلمانان عالم جو فریضہ حج ادا کرتے ہیں، وہاں پہ کسی چھوٹے بڑے، کسی امیر غریب، کسی صاحب اقتدار و اختیار اور لاچار کی کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ جو صاحب حیثیت ہے اور فریضہ حج ادا کرتا ہے، وہ دوران طواف بیت اللہ شریف کے، اللہ کے پاک گھر کا طواف کرتے ہوئے پیروں سے ننگا اور سر سے بھی ننگا، نہ وہاں پہ کسی کے ڈاکٹر ہونے کی کوئی تمیز، نہ کسی کے پروفیسر ہونے کی، نہ کسی کے عالم اور مفتی ہونے کی، نہ کسی کے قاضی اور مجتہد ہونے کی، نہ کسی کے مولانا اور مولوی صاحب ہونے کی، نہ وہاں پہ حافظ قرآن کے لیے کوئی خاص نشانی، کچھ بھی نہیں۔ ہر مسلمان وہاں پہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہوئے پیروں سے ننگا اور سر سے ننگا، 2 کپڑوں میں ملبوس، اور ایک ہی طرز پر، ایک ہی طریقہ پر
یعنی مطلب لبیک اللہم لبیک کی آوازیں بلند کرتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے پاک گھر کا طواف کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو برادران اسلامی، اسی طرح ایک چھوٹی سی مثال اور سمجھ لیں کہ جب مسجد میں نماز ہوتی ہے، کوئی کتنا بڑا آفیسر ہو، کوئی جج ہو، کوئی جی ایم ہو، کوئی جنرل ہو، کوئی وزیر ہو، کوئی مشیر ہو، جو بھی اس جماعت میں شامل ہوتا ہے، بلا تفریق مذہب و ملت، بلا تفریق رنگ و نسل، بلا تفریق عہدہ و اختیار، ہر شخص جہاں چاہے کھڑا ہو سکتا ہے۔ غریب سے غریب آدمی بالکل عین امام کے پیچھے کھڑا ہونا چاہے، اسے کوئی بازو سے پکڑ کے پیچھے نہیں کرتا۔ ہر شخص پہلی صف میں کھڑا ہو یا آخری میں کھڑا ہو، صاحب اختیار اور جواز رکھتا ہے، اور اپنی مرضی کا جگہ جہاں پہ بھی وہ کھڑا ہونا چاہے کوئی اسے نہیں روک سکتا۔ تو جب اللہ کے گھر میں نماز ہو یا حج ہو، جب آپ تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں پہ کوئی تمیز نہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، نہ وہاں پہ کسی کو کوئی پروٹوکول ہوتا ہے، نہ کسی کو کوئی پیچھے کرنے والا نہ آگے کرنے، گویا اللہ کی نظر میں تمام انسان برابر ہیں، تمام مسلمان برابر ہیں، تمام صاحبان بظاہر صاحبان ایمان کو آزادی ہے اللہ کی جانب سے، اور اتنی آزادی ہے کہ آج تک کوئی بھی صاحب اختیار و اقتدار یہ قانون پاس نہیں کر سکا کہ فلاں کے لیے پہلی صف ہے اور فلاں کے لیے دوسری اور فلاں کے لیے تیسری، یا دوران طواف جو ہے وہ فلاں شخص خانہ کعبہ کے قریب قریب طواف کرے گا، گھومے گا، اور باقی جو غریب غربا ہیں یا جو لاچار انسان ہیں، غریب ہیں، کالے ہیں، وہ باہر کی طرف طواف کریں گے، آخری صفوں میں طواف کریں گے، لائنوں میں۔ وہاں پہ ہر شخص آزاد ہے اللہ کے گھر میں، اللہ کی عبادت، اللہ کے حضور پیش ہونے میں۔ تو جب وہاں پہ کوئی فرق نہیں، تو کیوں کر فرق ہے ہمارے بینکوں میں، ہمارے اسکولوں میں، ہمارے کالجز میں، ہمارے مدرسوں میں، ہمارے پارٹیز میں، ہماری شادیوں میں، ہماری خوشیوں میں، ہمارے غموں میں، ہمارے فوتگیوں میں، وہاں یہ تمیز کہ کون کس مرتبے کا اور حیثیت کا مالک ہے، کون کتنا قریبی ہے، اس بنیاد پر اگر ہمارے ہاں تقریبات ہوتی ہیں تو کیوں کر؟ یہ ہے وہ سوال۔ دراصل کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم دین پر ایمان رکھتے ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، اکثریت ہم میں سے ایسی ہے کہ جو دین کے فرائض ہیں، جو دین کی ذمہ داریاں ہیں، جو دین کے احکامات ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتے، اس کی اہمیت و افادیت سے واقف ہونے کی کوشش نہیں کرتے، اس کا مقصد کیا ہے، مقصدیت کو نہیں سمجھتے۔ وہی نماز ہے جو آپ گھر میں ادا کرتے ہیں، اتنی ہی رکھتے ہیں، اتنے ہی سجدے ہیں، اتنا ہی رکوع و سجود ہے، لیکن جب آپ مسجد میں ادا کرتے ہیں باجماعت نماز تو آپ کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ کیا کبھی غور کیا کہ ایسا کیوں ہے؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ مصلحت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہی ہے کہ جب گھر میں آپ پڑھتے ہیں، حالانکہ جو نوافلہ سنت نمازیں ہیں وہ آپ کی گھر میں پڑھنا افضل ہیں بجائے اس کے کہ مسجد میں آپ جا کے پڑھیں، اور گھر میں خاص طور خواتین جس قدر گھر کے چھپے ہوئے کونے میں جہاں انہیں کوئی نہ دیکھ سکا، چاہے افراد خانہ ہی کیوں نہ ہوں، باپ، بھائی، شوہر، بیٹے کیوں نہ ہوں، لیکن ایک عورت کے لیے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہوئے، اس گھر کا جو تاریک گوشہ ہے جہاں ہر کسی کی نظر نہیں پڑی، یعنی چھپ کے پڑھنا، وہ زیادہ افضل ہے، زیادہ باعث فضیلت ہے، زیادہ کار ثواب ہے۔ اسی طرح مردوں کے لیے جو نوافلہ عبادات ہیں ان کا گھر میں کرنا، لیکن فرض نماز کے لیے آپ جب مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں ایک اجتماع ہوتا ہے، اہل محلہ اکٹھے ہوتے ہیں،
لوگوں کا لوگوں سے ربط بڑھتا ہے۔ آپ کسی کی خیر خیریت پوچھنے کے لیے اسپیشل نہیں جا سکے ہیں جب آپ نمازی ہیں اور 5 وقت کے نمازی ہیں، اور آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ مسجد میں باجماعت نماز ادا کریں، تو وہاں آپ کا وہ محلے دار بھی کہ جس کا کوئی بیٹا بیمار تھا، جس کے گھر میں کوئی بیمار تھا، کسی کو کوئی دکھ پریشانی پرابلم تھی، تو آپ کم از کم مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد یا نماز سے پہلے جب مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد نکلتے ہیں آپ مسجد سے، تو آپ اس شخص سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی فلاں فرصت مجبوری کے تحت میں حاضر نہیں ہو سکا، سنائیے۔ تو انسان نے انسان کا دکھ بانٹا، اور مسجد کی وجہ سے یہ بہانہ ختم ہو گیا کہ میں آپ کے پاس اسپیشل نہیں آ سکا، تو انسان انسانوں کے قریب ہوتے ہیں۔ پھر سب سے بڑی مسجد میں داخل ہونے کی کہ اپنا تمام کینہ، بغض، اپنا حسد، اپنی بڑائی آپ مسجد کے دروازے کے باہر چھوڑ کے جائیں گے، اندر دل صاف کر کے جائیں گے، تو وہاں جس سے بھی آپ کی کوئی ناراضگی بھی تھی، تو اگر آپ نے آداب مسجد پہ اور آداب نماز جو ہے، جو اس کی حقیقی اساس ہے، جو مقصد ہے، جو اس کے لیے فارمیلٹیز ہیں، جو لوازمات ہیں، اگر وہ آپ نے پورے کیے ہیں، تو گویا وہاں پہ آپ کا آٹومیٹکلی سب سے جھگڑا بھی ختم ہو گیا۔ یہ ہے ایسا۔ اسی طرح یہ جو عید قربان ہے اور اس پہ جو حج ہے، جو فرض ہے ہر مسلمان پر، ہر صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے، واجب ہے، اور ادا کرتے ہیں لوگ، آپ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ وہاں کوئی تفریق نہیں کسی بڑے قد والے کی چھوٹے قد والے پہ، کسی گورے کی کسی کالے پہ، کسی عربی کی کسی اجمی پہ، کسی صاحب حیثیت و اختیار کی کسی لاچار کے حوالے سے، کوئی وہاں پہ تمیز نہیں، کوئی وہاں پہ فرق نہیں، کوئی وہاں پہ امتیاز نہیں، تو وہاں سب کے سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے اللہ کے پاک گھر میں آواز بلند کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کی آوازیں آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ تو کیسے ممکن ہے کہ یہاں پہ ہم اپنے ملک میں، اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے میں، اپنے جو ہمارے ورکنگ کی جو جگہیں ہیں، وہاں پہ ہم اپنے اداروں میں، ہم اپنی نوکری میں، ہم اپنے پیشے میں، ہم اپنے پروفیشن میں، ہم اپنے جو دنیا داری کے ہمارے معاملات ہیں ان میں، یہاں تک کہ آج ایک غریب بھائی بہن، کوئی کسی کا کمزور ہے، لاچار ہے، صاحب حیثیت، ان کو وہ حیثیت نہیں دیتے کہ جو دی جانی چاہیے۔ ایک ماں باپ کی اولاد، ایک ماں باپ کا خون، ایک ماں باپ کے، ٹھیک ہے کسی نے محنت کی ہے، محنت سے مقام بنایا ہے، اچھی بات ہے، اس نے اپنے لیے بنایا ہے، لیکن جو حقوق العباد ہیں، جو حقوق اقربا ہیں، ان کو ہم کس قدر ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو دین کے جو فرائض ہیں ان کو کس قدر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کے سامنے سوال ہے، اور اس حوالے سے بہت ساری اور باتیں ہیں، انشاءاللہ العزیز وہ ہم اگلی ویڈیوز میں نے جیسے کہ کہا تھا کہ ہم روایتی جو مضامین ہیں، جو ٹاپکس ہیں، ان سے ہٹ کے ہم اپنی نوجوان نسل کے لیے، ینگ جنریشن کے لیے، بلا تفریق مذہب و ملت، ہم کوشش کریں گے کہ ان کے لیے ایک نیا سلسلہ شروع کیا جا سکے، اور اس سلسلے کے حوالے سے ہی ہم نے یہ آج کی پہلی، تو کل عید الاضحیٰ ہے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی قربانیوں کو قبول و منظور فرمائے۔ ایک بات سب سے اہم ترین یہاں اور کرنا چاہوں گا عید قربان کے حوالے سے، میں نے 9 لاکھ کا جانور لیا، میں نے 16 لاکھ کا جانور لیا، ہم نے اللہ جتنی توفیق دے ماشاءاللہ آپ کریں، لیکن جس طرح نماز نمود و نمائش سے، ریاکاری سے، دکھاوے سے اپنی اہمیت کھو دیتی ہے، اپنا عبادت ہونا کھو دیتی ہے، اسی طرح قربانی کے لیے، حالانکہ قربانی سنت ہے، آپ بھی سنتے ہیں، فرض صرف اس پر ہے کہ جو فریضہ حج ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے، لیکن ہم خود نہ صحیح کسی دوسرے غریب کو جو کبھی نہیں جا سکتا اس کو حج ادا کروا سکتے ہیں۔ 15 لاکھ کے جانور، 50 لاکھ کا جانور، 1 کروڑ کی قربانیاں دینے کے بجائے اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں اور ہم دیکھیں کہ کس کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، یہ زیادہ بہتر ہے، قربانی ادا کریں، لیکن اس کو سنت اور اس کو فرض سمجھ کر، دکھاوا سمجھ کر نہیں۔
اور بناوٹ سمجھ کر نہیں، اور لوگوں کے اوپر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے نہیں۔ آج ہم یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ علامہ علی ناصر تلہاڑا کا حوالہ دوں گا، جنہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات پہ روشنی ڈالی کہ نہیں پہنچتا گوشت اللہ کو، اللہ کا اپنے پاک کلام میں ارشاد ہے، نہیں پہنچتا اس کو، ان جانوروں کا خون، وہ گوشت آپ کے فریجوں میں جاتا ہے، آپ کے پیٹوں میں جاتا ہے۔ اللہ کو اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ ہے تقویٰ، اور تقویٰ اختیار کرے، تقوی کو بنیاد بنائیں، تقوی کی بنیاد پر قربانی ادا کریں۔ تو یہ بات ہونی چاہیے۔ دکھاوا، لوگوں پر دھونس جمانے کے لیے، روب جمانے کے لیے، اپنی نمود و نمائش کے لیے، اپنے صاحب حیثیت دکھاوے کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ ہم یہ ہرگز نہیں کہتے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں، سب ایسا کرتے ہیں، نہیں، لیکن جو ایسا کرتے ہیں، بلکہ جو نہیں بھی ایسا کرتے، ان سے بھی ہماری گزارش ہے کہ ان حوالوں سے سوچیں کہ یہ دین کا فریضہ ہے، کسی صاحب اختیار و اقتدار کی طرف سے ہماری طرف، یا ہمارے معاشرے کی کسی معاشی ترقی کی دوڑ کا یہ فنکشن نہیں ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے، اور اس نبی کے حوالے سے ہے کہ جو جد انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ ان کی قربانی کا جہاں ذکر ہے وہاں ذکر ہے کہ ہم نے اس قربانی کو عظیم قربانی میں بدل دیا ہے۔ اور وہ قربانی کون سی قربانی تھی؟ تمام حضرات جانتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے فوراً بعد کچھ دنوں تک، 15-20 دن تک وہ ماہ غم شروع ہونے والا ہے کہ جس میں اس عظیم الشان قربانی یعنی سید امام حسین علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ قربانی کی ایک ایسی مثال قائم کی، پیش کی کہ جس کی نظیر کائنات میں نہیں ملتی ہے۔ ان کو یاد رکھیں۔ اور دوسری اہم ترین بات کہ یہ مسلمان جو بھی ہے، یہ آپ کے نبی کا نواسہ ہے، امام حسین علیہ السلام، کہ جو آج اپنے حج کو عمرے میں بدل کے اللہ کے دین کی خاطر بے آب و گیا ریگستان کی طرف چل پڑتا ہے، اور پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے جو آج کا دن ہے کہ اس دن انہیں اطلاع ملتی ہے کہ ان کے پیارے بھائی، ان کے سفیر کوفہ حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے آج۔ مسلمانوں غور کیجئے گا، ہم مسلمان ہیں، عشق نبی کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن کتنے لوگوں کو مسلم بن عقیل کی شہادت، ان کے 2 چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی شہادت، اور پیچھے قافلہ حسینی میں ان کی بیوہ اور ان کے بچوں اور ان کے عزیز و اقارب بہن بھائیوں پر کیا بیتے گی، کیا بیت رہی ہوگی، جنہوں نے ہماری خاطر وہ قربانی پیش کی ہے، اسلام کی خاطر قربانی پیش کی ہے، اسی اسلام کی خاطر جس اسلام کی وجہ سے آپ آج قربانی ادا کر رہے ہیں۔ تو خدا را اپنے آپ کو ان باتوں کی طرف توجہ رکھیں، مبذول کرائیں اپنی توجہ کو، اور نہیں کریں گے جو ہمارے صاحبان ہدایت آج سمجھتے ہیں، جو ہمارا طبقہ ہے۔ کاش ہماری مسجد کا ہر مولوی، ہر مکتبہ فکر کا مولوی اور ہر مکتبہ فکر کا عالم دین اس حوالے سے تقریر ضرور کریں گے، قربانیوں کی بات کریں گے، لیکن ان مصائب کی بات نہیں کریں گے کہ جو ہر مسلمان کے اپنے مصائب ہیں، اس کے لیے دردناک مصائب ہیں، اور جو اس کے لیے واقعی سوچنے کا مقام رکھتے ہیں اپنی خوشیوں میں۔ ان آئمہ اہل بیت علیہم السلام، آل نبی اولاد علی کے مصائب کو، ان کے غم کو ہرگز مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ وآخر دعوانا